انڈیا سے کسی نے پوچھا ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی درجات حدیثوں کے 3 ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ آج کل جہالت بہت زیادہ ہے, چند اصطلاحات رٹ لیتے ہیں, پھر بس وہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے رٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے, اور کوئی ان کے پاس نہ حدیث ضعیف کا مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے, اور نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ ضعیف کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو 3 بیسک درجات ہوتے ہیں, صحیح, ضعیف اور موضوع. بلکہ 4 بنیادی درجات ہوتے ہیں, صحیح, حسن, ضعیف اور موضوع. تو یہ جو صحیح اور حسن ہے یہ تو بہرحال قابل قبول ہے, یعنی حجت ہے. ضعیف حدیث بھی اگر بالکل ہی موضوع ہوتی یعنی من گھڑت ہوتی, موضوع کہتے ہیں من گھڑت, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا, نہ فضیلت نہ کوئی مسئلہ. ضعیف اس سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. ضعیف گڑھی ہوئی چیز کو نہیں کہتے, کمزور چیز کو کہتے ہیں. دیکھیں دلیل اگر کمزور بھی ہو نا تو وہ بالکل لغو نہیں ہوتی. اس کمزور کو اس وقت مسترد کیا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں طاقتور دلیل نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے, اب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں سرے سے, تو آپ کمزور بات کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یار کرنا تو ہے نا, اب آپ کے پاس 2 آپشن میں سے کوئی تیسرا آپشن تو ہے نہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں اس طرف کم از کم کمزور دلیل تو ہے نا, دوسری طرف تو کمزور بھی نہیں ہے, تو کیوں نہ کمزور دلیل ہی کو بنیاد بنا کے فیصلہ کیا جائے. اس کی بہت ساری فقہ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جیسے کپڑا ناپاک ہو جائے تو تھوڑی بہت ناپاکی معاف ہے, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. کیونکہ اگر ذرا سی بھی ناپاکی کو ہم بنیاد بنا لیں کہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا, تو پھر تو مکھی نے کپڑوں پہ بیٹ کر دی تو بھی کپڑا ناپاک ہو جائے گا آپ کا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مقدار ایسی ہے جس کو مستثنا کرنا پڑے گا. اب کتنی مقدار ایسی ہے کہ اتنی مقدار میں اگر کپڑا ناپاک ہو تو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا, تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس لیے پھر استدلال کیا گیا بھائی قضاء حاجت جب ہم کرتے ہیں تو ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی کافی ہوتا ہے, بشرطے کہ ناپاکی دائیں بائیں پھیلی نہ ہو. تو وہاں سے استدلال کیا کہ شریعت نے اگر کہا ہے کہ اگر اتنی ناپاکی پھیل جائے تو پانی سے دھونا ضروری ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کم معاف ہے. تو وہیں سے ایک معیار فقہا نے نکال لیا کہ بھائی اگر ہتھیلی کی گہرائی جو ہے اس کے بقدر اگر کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہو تو دھونا ضروری ہے, اس سے کم ہو تو دھونا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے, کوئی صحیح حدیث دکھاؤ. بھائی اس کے خلاف کی کیا دلیل ہے, اس میں بھی تو نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے. تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے, فقہ کا بھی اور پوری دنیا کا, کہ یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقه من الدلیل, کہ جب آپ کے پاس سرے سے کوئی دلیل مضبوط دلیل ہو ہی نہیں تو پھر کمزور دلیل کو ہی بنیاد بنایا جائے گا, کیونکہ اس کے خلاف بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا آپ کے پاس. آپ کہیں کہ ہم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں, بھائی اس کے خلاف کی بھی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, ضعیف حدیث بھی اس وقت حجت بن جاتی ہے جب آپ کے پاس اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو. تو اس ضعیف کو پھر بالکل مسترد نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح بھی تو نہیں ہے نا. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اپنی کھوپڑی سے بلا وجہ ایک اٹکل پچو اور ایک ہوائی فائرنگ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ نبی کے قول کا سہارا لے لیا جائے, اگرچہ وہ ضعیف سند سے ثابت ہو. کیونکہ ضعیف حدیث کے بارے میں 100% یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے, بلکہ ضعیف حدیث میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے یہ کہا ہو, لیکن راوی چونکہ کمزور ہے تو وہ اس کی بات 100% مستند بات نہیں ہے, اس کی 100% آتھینٹک نہیں ہے وہ, لیکن امکان ہے کہ شاید ایسا ہوا, ایسا نبی نے کہا ہو. تو اس لیے ضعیف حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ضعیف حدیث ہی کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیں آپ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فالو کریں, کیونکہ اس میں امکان ہے کہ نبی نے ایسا فرمایا ہو یقینی, کیونکہ اس میں راوی جو ہے جتنے بھی راوی بیان کرنے والے ان میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے, کمزور راوی ہے, جھوٹے نہیں ہیں, کوئی ایک راوی بھی جھوٹا نہیں ہے اس میں, کبھی بھی اس سے جھوٹ زندگی میں ثابت نہیں ہے, تو کیوں اس کی بات کو رد کیا جائے بھائی. دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ صحیح حدیث سے جب ایک چیز ثابت ہو چکی ہے, ایک مسئلے کی فضیلت ثابت ہو چکی ہے, تو اس کی تائید میں ضعیف حدیث پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بھی لوگ مبالغہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ تو ضعیف حدیث بیان کی جا رہی ہے. بھئی ضعیف حدیث بیان کرنا اگر حرام ہوتا تو محدثین کیوں بیان کرتے, اور فضائل میں بڑے بڑے جلیل قدر محدثین نے اس کا کیوں تذکرہ کیا ہوتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بالکل کالعدم نہیں ہے جیسے آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے, جاہل لوگوں نے, علماء تو نہیں کرتے یہ کام. یہ جو عوام کے ہاتھ میں جب سے مسائل کا علم آیا ہے نا, پبلک ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے, اس وقت سے یہ فساد سوسائٹی میں آیا کہ پتا ہوتا کچھ ہے نہیں. تو ضعیف حدیث کا مطلب راوی اس میں کمزور, یعنی کوئی بھی راوی جھوٹا نہیں ہوتا, اس میں روایت کرنے والوں میں کوئی ایک شخص پر بھی جھوٹ ثابت نہیں ہوتا. اگر جھوٹ ثابت ہوتا تو اس کی روایت بالکل موضوع ہوتی, من گھڑت. موضوع کا مطلب وضع کی ہے, گڑی ہوئی بات ہے, کیونکہ راوی کا جھوٹ ایک دفعہ ثابت ہو گیا تو کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. لیکن ضعیف حدیث میں ایسا نہیں ہوتا, راویوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا راوی نہیں ہوتا جس پر جھوٹ کبھی ثابت ہو. کمزور راوی ہوتا ہے, اس کا حافظے میں خلل ہوتا ہے, یا اس پہ فسق کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف, وغیرہ وغیرہ. تو ان بیسس کی بنیاد پر ضعیف حدیث کو بالکل ہی کالعدم سمجھنا یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور علم حدیث سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے. ہاں ضعیف اور صحیح میں جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر صحیح کو ترجیح دی جائے گی, اور
صحیح اور متواتر میں جب ٹکراؤ ہوگا تو متواتر کو ترجیح دی جائے گی، یہ ایک اصول ہے۔ اور ضعیف حدیث اگر پہلے سے صحیح حدیث سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہے تو ضعیف حدیث سے اس کی فضیلت کی تائید کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہو یا متواتر ہو، اور اگر نہ صحیح ہے نہ متواتر ہے تو پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ضعیف حدیث کو ہی بنیاد بنا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ ضعیف حدیث کو قیاس پہ بہرحال ترجیح دی جائے گی، اور قیاس اور ضعیف حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر ضعیف حدیث جو ہے اس کو وہ اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی کم از کم نبی کی طرف نسبت تو ہے نا ایک بات کی۔